یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، انما الخمر والمیسر، شراب اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور پانسے، رجسن ناپاک ہیں، من عمل الشیطان شیطانی کام سے، فاجتنبوہ تو ان سے بچتے رہو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی مراد یہ ہے کہ شراب، جوا، بت اور یہ پانسے شیطانی کام ہیں، ناپاک ہیں، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں پر شراب کو، جوے کو، بت کو اور پانسوں کو فرمایا گیا رجسم من عمل الشیطان۔ رجسن ناپاکی، پلیدی، گندگی کو کہتے ہیں، من عمل الشیطان شیطانی عمل کی گندگی، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتی ہیں۔ شراب تو ہر کوئی جانتا ہے کسے کہتے ہیں۔ میسر، جوا، جوئے کی تعریف اور اس کی تفصیل کچھ زیادہ ہے، لیکن مختصراً یہ مثال کے طور پر کوئی شخص مال اس طرح داؤ پہ لگاتا ہے کہ جس میں اگر انعام نکل آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ جو مال اس نے لگایا ہے اس کے ضائع ہونے کا یقینی اندیشہ ہے۔ مثلا 10 روپے کی ٹکٹ نکالی جاتی ہے کہ آپ اگر 10 روپے دے دیں تو آپ کا نام لکی ڈرا میں آ جائے گا۔ اب اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اگر لکی ڈرا میں آپ کا نام نہ آئے تو 10 روپے گئے۔ اسی طرح مختلف موبائل کمپنیاں میسج کے ذریعے ایک جوئے کی اسکیم نکالتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ اگر اس نمبر پر آپ میسج کر دیں تو میسج تو ہے 10 روپے کا، حالانکہ یوں میسج جو ہے وہ 10 پیسے کا ہوتا ہے، لیکن یہ چونکہ لکی ڈرا میں آپ کا نمبر جا رہا ہے تو میسج جو ہے وہ 10 روپے کا ہے۔ اگر انعام نکل گیا تو جو نکلا وہ ملے گا، اور نہیں نکلا تو 10 روپے یقینی ضائع ہو جائیں گے۔ یہ جوا ہے، یہ حرام ہے۔ آج پوری قوم اس طرح کے جوئے میں مبتلا ہے۔ ہمارے بچے گلیوں میں کرکٹ کھیلتے ہیں اور دیگر وہ کھیل کھیلتے ہیں، اس میں بھی وہ جوا کھیلتے ہیں، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ مثلا 2 ٹیمیں کھیل رہی ہیں اور ایک ٹیم کہتی ہے کہ جو ٹیم ہار جائے گی وہ جیتنے والی ٹیم کو اتنے پیسے دے گی، تو یہ جوا ہے اور اس سے ہمیں اپنے بچوں کو روکنا چاہیے۔ یہ چند مثالیں ہیں، اگر آپ غور کریں گے تو بے شمار جوئے کی اقسام پائی جاتی ہیں۔ اس نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا۔ والانصاب اور بت، یہ بت تو شیطانی عمل کی گندگی ہیں کہ شیطان نے لوگوں کے ذہن خراب کیے، اور اس گندگی کا اثر یہ ہوا کہ ایک پتھر کو ایک شکل دے دی اور اسے خدا سمجھ کر پوجنے لگے۔ ازلام، یہ پانسوں کو کہتے ہیں جن کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کیا جاتا، تو ان کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا یہ شیطانی عمل کی گندگی ہے، ہمیں اس سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ مختلف لفافے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک طوطا رکھا جاتا ہے، اور وہ طوطا آتا ہے کسی بھی لفافے کو اٹھا لیتا ہے، اس میں جو لکھا وہ ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ قسمت کا حال بیان ہو رہا ہے، تو وہاں اس طریقے سے یہ لفافے کھلوانا اور قسمت کا حال معلوم کرنا یہ سب ناجائز کام ہے اور شیطانی عمل کی گندگیاں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، انما الخمر والمیسر، شراب اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور پانسے، رجس من عمل الشیطان شیطانی عمل کی گندگی ہیں، فاجتنبوہ تو ان سے بچو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان
عداوت، دشمنی اور بغض کو ڈال دے. العداوت عداوت دشمنی، والبغضاء بغض نفرت، فی الخمر شراب میں، والمیسر اور جوئے میں. یعنی شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان نفرتوں کو اور دشمنی کو ڈال دے. کیونکہ جب انسان شراب میں ہوتا ہے تو بعض باتیں نشے میں ایسی کہہ جاتا ہے کہ جو اسے نہیں کہنی چاہیے تھیں. بسا اوقات لوگ گالی دے دیتے ہیں، بسا اوقات بعض غلط باتیں کہہ دیتے ہیں جس سے آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. اور میسر جوا چیز ہی ایسی ہے کہ اس کے اندر اچانک سے انسان کنگلا ہو جاتا ہے اور اچانک سے بہت سارا مال اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اور اس طرح کے معاملات میں آپس میں نفرتیں اور دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں. یہاں پر شراب اور جوئے کے متعلق بیان کیا گیا کہ اس کو حرام کر دیا گیا، اور اس کے حرام کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں تمہارے لیے نقصان دہ ہیں. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ کی یاد سے روکے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے روکے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آئے. اس آیت میں شراب اور جوئے کے نتائج اور وبال بیان فرمائے گئے کہ شراب خوری اور جوئے بازی کا ایک وبال تو یہ ہے کہ اس سے آپس میں بغض، عداوتیں اور نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اور جو ان بدیوں میں، گناہوں میں، برائیوں میں مبتلا ہو وہ اللہ کے ذکر اور نماز کے اوقات کی پابندی سے محروم ہو جاتا ہے.